پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ آئی ایم ایف نے واشنگٹن سے اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان کو قرض پروگرام کی دوسری $1 ارب مالیت کی قسط ملنے کا امکان۔ پاکستان کے ساتھ کلائمیٹ فائنینسنگ کا بھی $1.3 ارب کا معاہدہ کیا جائے گا، جو 28 ماہ پر محیط ہوگا۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان نے توسیعی فنڈ معاہدے کے تحت جاری پروگرام پر مضبوطی سے عمل درآمد کیا۔ پاکستان حکام عوامی قرضوں کو پائیدار طور پر کم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کی قدرتی آفات سے نمٹنے کی صلاحیت بڑھانے، بجٹ اور سرمایہ کاری کے لیے منصوبہ بندی کی جائے گی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے۔ مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال سمیت 12 نکاتی ایجنڈے پر غور ہوگا۔ کابینہ کمیٹی برائے نجکاری اور اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ بین الاقوامی تنازعات کے حل کے لیے کنونشن پر دستخط ایجنڈے کا حصہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایات سے متعلق وزارت داخلہ کی سمری کی منظوری شامل۔ انکم ٹیکس ترمیمی بل 2025 کے ذریعے کل وقتی اساتذہ اور محققین کی آمدنی پر ٹیکس چھوٹ کی بحالی پر غور کیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ کی نماز جنازہ راولپنڈی میں ادا کر دی گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، سابق وزیر اعظم نواز شریف نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اپنی والدہ کی نماز جنازہ خود پڑھائی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ کی نماز جنازہ ریس کورس گراؤنڈ راولپنڈی میں ادا کی گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، سابق وزیر اعظم نواز شریف، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ وفاقی وزراء خواجہ آصف، محسن نقوی، عبدالعلیم خان، اویس لغاری، طارق فضل چودھری، رانا ثناء اللہ سمیت وفاقی کابینہ کے ارکان نے شرکت کی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، ایئر چیف بابر ظہیر سدھو، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف، سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، جنرل ریٹائرڈ اشفاق پرویز کیانی اور مسلح افواج کے سینئر حکام نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، سینٹ اور قومی اسمبلی کے ارکان، غیر ملکی سفیر اور سرکاری افسران سمیت معززین نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ شرکاء نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا اور مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلاء میں 6 دن باقی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ 25 مارچ تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 8,77,220 تک پہنچ چکی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انخلاء کے دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔ واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت سہولیات کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مقررہ تاریخ گزر جانے کے بعد متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلاء میں 6 دن باقی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کا حکم جاری کیا گیا ہے، جبکہ 25 مارچ تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 8,77,220 تک پہنچ چکی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انخلاء کے دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔ واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولیات کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مقررہ تاریخ گزر جانے کے بعد متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وزارت خزانہ نے مارچ کی معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ مالیاتی استحکام کے باعث قیمتیں کنٹرول اور مالی خسارے میں کمی آئی۔ ایف بی آر نے جولائی سے فروری کے دوران 7,344 ارب روپے کا ٹیکس وصول کیا ہے۔ رپورٹ کریں گے عامر سیال۔ مارچ کی معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری۔ ملکی معیشت میں استحکام کا تسلسل جاری۔ مہنگائی میں کمی، غیر ملکی سرمایہ کاری میں بھی اضافہ، اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی بھی بہترین رہی۔ وزارت خزانہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مالیاتی استحکام کے باعث قیمتیں کنٹرول ہوئی ہیں اور اس کی بنیادی وجہ غذائی اشیاء اور توانائی کی قیمت کم ہونا ہے۔ رواں مالی سال پرائمری سرپلس میں اضافہ اور مالی خسارے میں کمی آئی ہے، جبکہ تصدیرات زر اور برآمدات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ رواں مالی سال پرائمری سرپلس
GDP का 2.8%, जबकि माली खसारा 1.7% के बराबर रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि रवां माली साल ज़रूरी कर्जे 16% इजाफे के साथ जुलाई से जनवरी तक 1483.6 अरब रुपए रहे। रवां माली साल के पहले 8 माह में वफाकी हुकूमत की नेट टैक्स आमदन में 45.3%, जबकि नॉन टैक्स आमदन में 75.8% का इजाफा हुआ। FBR ने जुलाई से फरवरी के दौरान 7,344 अरब रुपए का टैक्स वसूल किया। कर्ज पर सूद की अदायगी में 20% का इजाफा हुआ, जबकि करंट अकाउंट खसारा $691 मिलियन रहा। रवां माली साल हुकूमती खर्चात में भी 23.9% का इजाफा हुआ। आमिर सियाल, सुनो न्यूज़, इस्लामाबाद।